اور ابھی لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں نعیم الحق میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ مریم شریف صاحبہ نے مجھے 10 ارب روپے کا ایک لیگل نوٹس دیا تھا کہ میں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ ڈان لیکس میں ملوث تھیں۔ انہوں نے کہا تھا اس نوٹس میں کہ اگر 15 دن کے اندر آپ نے معافی نہیں مانگی یا الفاظ واپس نہیں لیے تو میں قانونی چارہ گوئی کروں گی۔ آج کئی مہینے گزرنے کے بعد اور ڈان لیکس کی رپورٹ آنے کے بعد ان کے والد صاحب نے ڈان لیکس کی رپورٹ کو صرف اس لیے چھپا دیا ہے کہ شاید، اور میں چیلنج کرتا ہوں، اس میں مریم صاحبہ کی بھی ملوث ہونے کی خبریں ہیں یا ان کے اور قریبی ساتھی فؤاد حسن فؤاد کی خبریں ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں نواز شریف سے کہ وہ قوم کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ڈان لیکس کی رپورٹ شائع کریں۔ ڈان لیکس کی رپورٹ اس ایک غلط، ایک جھوٹی سازش کے متعلق ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جس کی ابتدا ہوئی، اور وہ سازش ہماری بہادر افواج کے خلاف تھی، اور آپ نے اس کا رد عمل بھی دیکھ لیا پوری قوم میں۔ میں متنبہ کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو بھی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو انہوں نے ابھی تک چھپایا ہوا ہے کیونکہ اس میں شاید ان کے بھائی صاحب بھی ملوث ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاناما پر بھی 1 سال سے یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ان کی فیملی کے ممبرز ملوث ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایک سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اور وزارت عظمیٰ پر فائز رہنے کا حق کھو چکے ہیں، اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سنگین سیاسی اور اقتصادی صورتحال ہے، اس کی روشنی میں پاکستان بڑی تیزی سے ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ نواز شریف کی اس جارحانہ اور ہٹ دھرمی کا جو نتیجہ ہوگا وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ آج انہوں نے پھر پی آئی ڈی پہ تالے لگا کر عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ یہ پھر بند کمرے میں، جہاں پہ صرف جرنلسٹ الاؤڈ تھے، وہاں پر اپنی باتیں کر کے پچھلے دروازے سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ پاکستان میں جن جمہوری اقدار کی روایات اب بڑے عرصے سے موجود ہیں اور میڈیا ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ میڈیا کی آنکھوں سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ آپ ہمارے بہادر صحافیوں کے قلم سے کوئی چیز اس سے نہیں بچ سکتے۔ ان کی صاحبزادی نے جس طریقے سے ہمارے محب الوطن صحافیوں کو ملک کا دشمن قرار دیا ہے، اس کے لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کے والد صاحب نواز شریف صاحب بھی پاکستان کے صحافیوں سے معافی مانگیں۔ یہ ایک نفسیاتی دہشت گردی ہے۔ نواز شریف کی یہ سیاست ایک نفسیاتی دہشت گردی ہے۔ یہ موٹو گینگ بھی نفسیاتی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ انشاءاللہ کل جے آئی ٹی کی تکمیل ہو جائے گی سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ کی رہنمائی میں جے آئی ٹی اپنا کام مکمل کرے گی، اور وہ حقائق جن پر یہ انہوں نے ابھی تک پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر متنبہ کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو کہ وہ حسب معمول اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے جے آئی ٹی پر اثر انداز ہونے کی کوشش مت کریں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ، جیسا کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کر دیا تھا، ساری رپورٹیں دبا چکے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ وہ جے آئی ٹی کی راہ میں خلل اندازی کریں گے، دخل اندازی کریں گے، مگر میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سپریم کورٹ پر پورا اعتماد ہے۔ ہم ان کی اس ناپاک خواہش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے کہ وہ جے آئی ٹی کی کارکردگی پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس باقاعدہ طور پر ایک جگہ موجود ہے، بنی گالا موجود ہے، آپ کا دفتر موجود ہے، آپ اس سے قبل ہوٹلز میں پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں، لیکن آپ پی آئی ڈی میں آتے ہیں، اس سے تلخی بڑھ رہی ہے۔ میرا نام مظہر اقبال ہے، میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ ہوں۔ ہمیں یہاں پہ پولیس نے روک لیا اور مارا باقاعدہ پولیس نے، اور کہا کہ نہیں جا سکتے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے تلخی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کوئی ایجنڈا ہے اس قسم کا؟ یا پھر اجازت مانگی تھی آپ نے؟ اجازت مانگی تھی؟ جی بالکل مانگی تھی، اور رابطہ بھی ہوا تھا نئے پی آئی او سے ہمارا۔ اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم
ہم یہ اس بات کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کیا حکومت اسی رویے پہ چلتی رہے گی، اسی ہٹ درمی کا شکار رہے گی، کیا وہ صحافیوں کے ساتھ اور اپوزیشن پارٹیز کے لیے آزادی رائے کے تمام دروازے بند کرتی رہے گی۔ اس لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، سارا میڈیا یہاں پہ موجود ہے، اندر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک علامتی چیز ہے، اندر جا کے بھی اتنے ہی لوگ ہوتے، آپ لوگ یہاں بھی اتنے ہی لوگ ہیں، میں باہر کھڑا ہوں، انہوں نے تالے لگائے ہوئے ہیں، پولیس چاروں طرف ہے، انہوں نے براستے بند کیے ہوئے ہیں۔ سوال یہ why in PID, why not in Bani Gala, why not in your secretariat? پی آئی ڈی میں اس لیے کہ یہ لوگ پی آئی ڈی کا غلط استعمال کر کے اپنے ذاتی تشہیر کے لیے یہاں سے 32 ارب روپے کے اشتہارات 2 بھائیوں کی تصویروں کے لیے ریلیز کیے گئے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی تصویریں ہر اشتہار پر موجود ہوتی ہیں۔ یہ پی آئی ڈی کو انہوں نے اپنا ایک ذاتی ڈپارٹمنٹ بنا رکھا ہے۔ یہاں سے ہم یہ 32 ارب روپے کے اشتہارات، جس کے خلاف انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ میں اپیل کر رہے ہیں کہ بھائیوں کی تصویریں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ کیا دنیا کا ہر کام، پاکستان میں ہر کام یہ بھائی کر رہے ہیں؟ ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے؟ غریب مزدور نہیں کام کر رہے، کسان کام نہیں کر رہے، مگر نواز شریف اور شہباز شریف کی تصویریں اربوں روپے کے اشتہار۔ پہلے بھی آپ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا اور آپ نے تھانہ پارا میں ایک درخواست دی تھی، اس کا کیا بنا؟ کھڑے ہوتے رہے دھرنے والی جگہ پہ، اور ابھی بھی آپ نے احتجاج کا ایک نیا دور شروع کیا ہے، تو اس بار بھی کوئی ایمپائر کی کسی انگلی کا انتظار ہے آپ کو؟ نہیں، ہمیں صرف عوام کی حمایت چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے جلسوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ کیا تھا، کل ان کا نوشہرہ میں ہے، اتوار کو ان کا سیالکوٹ میں ہے۔ رمضان سے پہلے ہم 5 جلسے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے دوبارہ جلسوں کا آغاز کر لیں گے۔ ہمیں عوام کی حمایت چاہیے، عوام ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اس کا ثبوت ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، ہر جلسے اس سے پہلے بھی آپ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا اور آپ نے تھانہ پارا میں آپ نے بڑے کانفیڈنٹلی کہا کہ مریم نواز اس کے اندر ملوث ہیں، جو لیکس کا معاملہ ہے۔ جب یہ انویسٹیگیشن ہوئی اس کے اندر MI/ISI کے لوگ بھی تھے۔ کچھ عرصہ پہلے آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، کیا آرمی چیف نے عمران خان سے کوئی ایسی باتیں شیئر کی تھی جو آپ نے کانفیڈنٹ ہیں؟ کوئی باتیں شیئر نہیں کی تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ نے مجھے 10 ارب روپے کا لیگل نوٹس بھیجا اور میں نے جو ان پہ الزام لگایا تھا وہ اصل میں یہ تھا کہ ان کے خلاف بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ڈان لیکس کی رپورٹ میں وزیر اعظم کا بیان لیا گیا، کیا مریم صاحبہ کا بیان لیا گیا، کیا فواد حسن فہد کا بیان لیا گیا یا نہیں؟ کیونکہ جسٹس رضا جو اس کے سربراہ تھے وہ نواز شریف صاحب کے ان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، کیوں چھپا رہے ہیں یہ رپورٹ؟ نہیں سر، دونوں لیگ سے آپ کو کچھ نکلتا دکھائی دے رہا ہے، نیوز لیگ PTI کا بھی کمیشن کو بیان لینا چاہیے تھا، جی جو آپ نے کہا نا مریم کا بیان لینا چاہیے تھا، تو نہیں، یہ ساری سازش پرائم منسٹر ہاؤس میں کی گئی۔ جو لوگ اس میٹنگ میں تھے موجود، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ تھے، کون لوگ تھے، اور جو پرائم منسٹر کا سٹاف تھا جو اس میں ملوث تھا، انہوں نے تو 3 دن پہلے حامد میر نے جنگ میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ کس نے یہ خبر لیک کی، وہ اس کو چھپا رہے ہیں، اور 3 اور آدمیوں کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا ہے۔ یہ حامد میر جیسا سینئر صحافی جنگ میں لکھ رہا ہے، پرسوں کا جنگ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اچھا نعیم صاحب یہ بتائیے کہ دونوں لیگ سے آپ کو کچھ نکلتا دکھائی دے رہا ہے، نیوز لیگس اور پاناما لیگس؟ ڈان لیکس کی رپورٹ سامنے آنا اس لیے ضروری ہے، پاناما کی طرح اور ماڈل ٹاؤن کی طرح، کہ پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم منتخب ہو کر عوام سے جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ پر پردہ نہیں ڈال سکتا، اپنے قریبی رفقا کو قانون کے ہاتھوں سے غیر قانونی طور پر نہیں بچا سکتا۔ انشاءاللہ یہ تینوں رپورٹ جب شائع ہوں گی تو پاکستان میں دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ سوال لے لیں نیتلا صاحب، اگر یہ بات نہیں، یہ معاف کیجیے گا، یہ نون کا دفتر نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا دفتر ہے، ان کے ٹیکس سے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ہمیں پچھلے سال کیوں اجازت دی تھی وزیر جو پرویز رشید صاحب تھے؟ تو یہ تو عوام کی ملکیت ہے، یہاں پہ سب کو آزادی ہونی چاہیے۔ کوئی مستقل حل؟ میں جواب دیتا ہوں آپ کا۔
वजीर का अच्छा नईम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गलती अब हो रही है जी नहीं देखिए मैं ये जोड़ लेता मुराद सही साहब बात हूँ करेंगे। मेरा यहाँ पे मौजूदगी का मकसद देखिए, एक तो आप लोगों ने खुद देखा कि किस तरह सहाफ़ियों को और ये रस्ते इन्होंने बंद कर दिए। मैं खुद इंफॉर्मेशन स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं। आपने खुद बात की कि तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरीट में क्या आप इनको इजाज़त दे देंगे? इसका मतलब ये हुकूमत का है, PMLN की बिल्डिंग नहीं है कि आप यहाँ पे अगर किसी शख्स के ऊपर पानामा लीक्स का केस चल रहा है, 2 जजेस ने कह दिया कि ये चोर है, ये झूठा है, और 3 ने अब मजीद तलाशी लेनी है। अगर डॉन लीक्स में किसी का नाम आया हुआ है, और एजाज साहब आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस की और किसी को बचाने की कोशिश नहीं हो रही जिसने खबर तरतीब दी है, तो मैंने कौमी असम्बली में करारदाद जमा की है कि 8 को जो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है 8 तारीख को, वो रिपोर्ट कम से कम आप पार्लियामेंट के अंदर जमा कर दे कि हमें खबर तरतीब देने वाले का नाम कौम के सामने आ जाए कि कौन वो शख्स है जो मेरे मुल्क का गद्दार है, जिसने इंडिया के नैरेटिव को प्रमोट किया पाकिस्तान के अंदर। और अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस ही उनकी कड़ियाँ मिलती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से खबर लीक हुई है, अगर तारिक फातमी कहते हैं कि नहीं मैं बेकसूर हूँ, मैंने हमेशा उबुलवतनी की बात की है, अगर राव तहसीन नहीं मान रहा, तो इसका मतलब कि हमको कुर्बानी के बकरे नहीं, हमें खबर तरतीब देने वाला, उसकी मनसूबाबंदी करने वाला, इसके ऊपर सोचने वाला, फिर ये दुनिया तक पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने वाला वो शख्स चाहिए। और वो अगर ये जमहूरियत को और पार्लियामेंट को बालादस्त समझते हैं तो 8 तारीख को ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में लेके आए। आपको सारी चीज़ें हकीकत आपके सामने खुद आएगी कि किसके वाइबर कॉल्स थे, किसके व्हाट्सएप कॉल्स थे, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हुकूमत के सामने पेश कर दी गई थी। और ये इसको बार बार डिले करने का, आपको याद होगा कि 2 दिन में चौधरी निसार साहब ने कहा था कि मैं रिपोर्ट को लेके आऊँगा, क्यों नहीं लेके आए? किसको बचाने की कोशिश हो रही है? ये ऐसे सवाल है कि इनको जवाब देने होंगे। और इस तरह के कल हमने आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया है, क्या ये आज़ादी सहाफ़त है? क्या आप यहाँ पे ताले लगा दो, लोगों को छोड़ने की इजाज़त ना दो, सड़कें बंद कर दो, क्या ये जमहूरियत पे यकीन करने वाली तरह कर सकते हैं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे PID के बाहर। उनका कहना ये था, नईम मुल्क का कहना था कि PID को उन्होंने ज़ाती जागीर बना रखा है। नईम मुल्क ने यह भी कहा कि इश्तिहारबाजी और भाइयों की तस्वीर पर अदालत से रुजू करेंगे। इस मौके पर मुराद सईद ने कहा कि हमें खबर लीक करने वाला चाहिए, हमें कुर्बानी के बकरे नहीं चाहिए।